بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرا نام محمد شکیل فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شکیل فاروقی لیکچرز۔ یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے انتہائی محنت کے ساتھ تیار کیے جا رہے ہیں، اور یہ صرف بچوں کے لیے ہی نہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں، بلکہ ٹیچرز بھی اگر کوئی پی پی ٹی فائل اس کی مجھ سے لینا چاہے تو میں نے واٹس ایپ کا جو نمبر ہے وہ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا، آپ اس پہ میرے ساتھ فردر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہشتم کی اسلامیات کے باب دوم سبق نمبر 3 خشیت الہی کو۔ خشیت الہی کیا چیز ہے اس کو پڑھنے سے پہلے، پورا سمجھنے سے پہلے ہم وہ اہم نکات دیکھ لیتے ہیں جو اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ وہ اہم نکات کون سے ہیں؟ یہ سارے اہم نکات آپ اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، ان کو جلدی سے نوٹ کریں۔ اب چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے کہ خشیت کا معنی و مفہوم کیا ہے، خشیت کہتے کسے ہیں؟ تو خشیت کہتے ہیں جی ڈر کو کہتے ہیں۔ ڈر اور خوف جو انسان کے دل میں، دماغ میں کسی بھی چیز کے متعلق ہو اس کو خشیت کہہ سکتے ہیں۔ اب خشیت الہی کسے کہتے ہیں؟ خشیت الہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کو۔ بینگ اے مسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے ڈر سے ہی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، یا تو شوق کی وجہ سے یا پھر ڈر کی وجہ سے۔ تو شوق اور ڈر دونوں دل میں ہوں گے تب جا کے کام چلے گا، کہ کام کرنے کا شوق ہو اور گناہوں سے بچنے کا ڈر ہو، یا دوسرے لفظوں میں جنت میں جانے کا شوق، جنت حاصل کرنے کا شوق، اور گناہوں سے یا جہنم میں جانے کا ڈر۔ ان دونوں کے درمیان میں ہم جب رہ کے کام کریں گے تو ہمارے لیے کامیاب ہونا انتہائی آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہم ڈر کے مارے گناہ نہیں کریں گے، اور شوق کی وجہ سے نیکیاں کریں گے۔ جب گناہ نہیں ہوں گے، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، تو جنت میں جانا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ خشیت الہی کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ایک عبارت کتاب کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، ابھی سمجھ لیتے ہیں۔ انسان کے پورا مسلمان، پکا مسلمان ہونے کے لیے دل میں اللہ کے ڈر کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے جب ڈر دل میں ہوگا تو یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے چونکہ کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اعمال کے حساب دینے کے لیے وہ بڑا ٹینس سچویشن ہوگی، بڑی مشکل وہ مرحلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں ہے کہ اگر ہم نے گناہ کیا تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، ہمارے اوپر غصہ ہوں گے، ناراض ہوں گے، اس وجہ سے ہم گناہ چھوڑ دیں گے۔ جب گناہ چھوڑ دیں گے تو ہمارے اندر اخلاص بھی پیدا ہوگا، تقویٰ بھی پیدا ہوگا، اور پھر جب انسان اب اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھ لیتا ہے تو اس کو دنیا کے تمام خوفوں سے نجات مل جاتی ہے، تمام ڈر سے اس کو، ہر قسم کے ڈر سے نجات مل جاتی ہے، اور وہ کسی گناہ کا مرتکب بھی نہیں ہوتا، دکھاوا اور ریاکاری بھی دل میں نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہوا ہے، اور ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم دکھاوے اور ریاکاری کے لیے کام نہیں کرتے۔ تو خلاصہ اس کا یہی نکلتا ہے کہ اللہ کا ڈر ہمیں برے کاموں سے بچاتا ہے اور اچھے کام کرنے کے اوپر برانگیختہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ اب خشیت الہی یا اللہ تعالیٰ کا ڈر قرآن کی روشنی میں کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ مومن اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور برے حساب کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہمارے بارے میں، مومنوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں ایک آئیڈیل چوز کرنا پڑتا ہے کہ فلاں بندے کی طرح میں نے کام کرنا ہے، اس نے جیسے کام کیا نا، مجھے تو بس ایسا کام چاہیے، میں ویسا بننا چاہتا ہوں۔ تو ہمارا مسلمانوں کا آئیڈیل کون ہے؟ مسلمانوں کے آئیڈیل ہیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے ایمان کا تقاضا میں یہ کہوں، لیکن میں دلیل کی روشنی میں بات کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تم مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے۔
لہذا اسی کو فالو کرو۔ تو ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو خشیت الہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہیں یا کر کے دکھائی ہیں۔ پہلی چیز، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ کی داڑھی مبارک میں چند بال سفید دیکھے تو آپ نے از راہ مزاح فرمایا، اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، آپ نے فرمایا ابوبکر مجھے سورت ہود اور اس جیسی دیگر صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیسے بوڑھا کر دیا ہے؟ کیونکہ اس صورت میں مختلف قوموں کے اوپر جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ان کے اوپر عذاب آنے کا ذکر ہے، اللہ کا عذاب مسلط ہونے کا ذکر ہے، چیخ کا عذاب، زلزلے کا عذاب، طوفان کا عذاب۔ تو اللہ کے رسول ڈرتے تھے کہیں میری امت بھی اس عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے، تو آپ فرماتے ڈر کے مارے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادل یا آندھی کے آثار دیکھتے تو آپ ڈرنے لگ جاتے، ڈر کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ میں پوچھتی اللہ کے رسول لوگ بادلوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، موسم خوشگوار ہو جائے گا، آپ ڈرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ مجھے نہیں معلوم کہ اس آندھی کے اندر، ان بادلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ ایک قوم اسی بادلوں کو دیکھ کے خوش ہوئی تھی اور وہ آندھی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 سے زائد مرتبہ معافی مانگتے تھے۔ کون معافی مانگ رہا ہے؟ جو ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم ہے، تمام نبی معصوم ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے تھے، اتنے اچھے تھے کہ گناہ ان سے ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ تمام نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے پہلے گناہ بھی معاف، اگلے بھی معاف، جو کر لیے وہ بھی معاف، جو ابھی تک نہیں کیے کر سکتے ہیں وہ بھی معاف۔ حالانکہ آپ کیا ہیں؟ معصوم، گناہ ہوتا ہی نہیں ہے ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی ساری خطائیں معاف ہیں۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 سے زائد مرتبہ معافی مانگ رہا ہے۔ جی اگلی مثال کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس طرح گڑ گڑا کے روتے تھے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز نکلتی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہوتی ہے، اتنا آپ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، ان کے بعد اگر کوئی ہمارا آئیڈیل ہے تو وہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ دوسرے نمبر پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قیامت کے مواقع سے بہت ڈرتے تھے، بہت انہیں ڈر لگتا تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے کہ عمر یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، اور یہ کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور فرمایا کرتے آخری عمر میں انہوں نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے تھے۔ اگلے صحابی دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا صحابی جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگری ان کے نکاح میں آئیں، قبر سے بہت ڈرتے تھے، قبر کے عذاب کا بہت خوف تھا انہیں۔ سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ برگزیدہ بندے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ وضو فرماتے نا تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ گھر والے عرض کرتے حضرت آپ کو کیا ہو جاتا ہے، آپ ڈر کیوں رہے ہیں، کیا ہوا، پریشانی ہے کوئی؟ وہ کہتے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، کس کے بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ آج مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں انتہائی محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ مسجدوں میں جا کے ہم کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا وہ لوگ، وہ اہل بیت جنہیں ہم اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کی محبت کو اپنے ایمان کا جز قرار دیتے ہیں، کیا ان کی باتوں کو فالو کرتے ہیں؟ کیا ان کی زندگی کو پڑھ کے اپنی زندگی کے اوپر ان کے کیے ہوئے کاموں کو لاگو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بھیجے ہمارے پیشوا بنا کے کہ ہم ان سے صرف محبت کریں۔ محبت یہ نہیں ہے،
محبت یہ ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اٹھ اٹھ کے امت کے لیے دعائیں مانگی ہے تو یہ امت بھی اٹھے راتوں کو. اگر صحابہ جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ اللہ سے ڈرتے تھے تو ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. سبق حاصل ہونے والا یہی ہے جس کے بارے میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہو کر بھی اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے اور ہم ناچیز کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے. ہمیں اپنی نمازوں میں، اپنے روزوں میں، اپنی زکاتوں میں، اپنے اعمال میں اللہ کے ڈر کو شامل کرنا پڑے گا. اللہ کا ڈر ہوگا تو اخلاص ہوگا، اخلاص ہوگا تو عمل قبول ہونا ہے. قیامت پڑھا نہیں ہوا آپ نے؟ قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے آئے گا، گناہوں کے دفتر رجسٹر بھرے ہیں جہاں تک نظر جاتی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا پرزہ اللہ نکالیں گے، وہ سارے اعمال پہ، برے اعمال پہ بھاری ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ اخلاص سے پڑھا ہوا، ایک دفعہ پڑھا ہوا کلمہ. تو اخلاص کی اتنی زیادہ برکت ہے کہ جو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سے بھی زیادہ گناہوں کو ایک جھٹکے میں اڑا سکتا ہے، لیکن اخلاص ہو تو پھر. یہ تھا جی آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو یہ سارا اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. میں نے واٹس ایپ کا نمبر دے دیا ہے، کوئی بھی کوئری آپ کی ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے اس پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.